اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربا کی حرص کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ صدقات کے جذبے کو بڑھاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مال پر ضرورت مندوں سے نفع لینا ہی ربا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا ربا یعنی زکوٰۃ کا مال تمہارے پاس یا دوسروں کے ذمے بطور قرض باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ زکوٰۃ کا مال قرض دے کر نفع لینا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو تم کو اپنی اصلی رقم واپس لینے کا حق ہے، بشرط یہ کہ مقروض زکوٰۃ کا مستحق نہیں، جس میں نہ ان کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان ہو۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے مہلت دو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اسے قرض بطور زکوٰۃ بخش دو، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم حقیقت جان لو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی مقررہ میعاد کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم دونوں فریقین کے مابین انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اور جو شخص بینک یا کسی شخص سے قرض لے وہی دستاویز کا مضمون لکھوائے، اور قرض لینے والا معاہدہ میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے۔ اگر قرض لینے والا معاملات کا نہ سمجھ یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی وکیل ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ اور مغالطہ نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر تجارت دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو دستاویز بھی نہ لکھو تو تم پر کچھ حرج نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ فریقین کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے۔ اگر ایسا کرو گے تو گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن
باقبضہ رکھ کر قرض دو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو ایمانت دار کو چاہیے کہ صاحب ایمانت کی ایمانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، اور جو اس کو چھپائے گا وہ جانتے بوجھتے گناہ گار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ اگر تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو بھی اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر وہ جس کی چاہے اعمال کے مطابق مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور آخر تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ جو اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا اجر ملے گا، جو برے کام کرے گا تو ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا خطا ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ ڈال، اور ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد دے کر غالب فرما۔